اور اگر چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات زید رضی اللہ تعالی کے والدین کو بہت زیادہ پسند آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دباؤ نہیں بنایا، کوئی پابندی نہیں کی، کوئی تاکید نہیں کی کہ زید میرے ہی پاس رہ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ زید اگر چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ، اور اگر چاہو تو تمہارے والدین تم کو لینے کے لیے آئے، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت ہی پسند آئی، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ میرے ساتھ ہے، طبیعت نہیں مانتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے والدین کے ساتھ چلوں۔ رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے زید آزاد ہے اور یہ میرا منہ بولا بیٹا۔ یہ تھے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، ایک آدمی آیا، برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا، میں چوپ چاپ تھا، میں نے خاموشی اختیار کی، برا بھلا کہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ پھر وہ آیا اور برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، دل کے اوپر چوٹ مار رہا تھا، اور سب کچھ کہنے دھونے کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور شان میں بے شمار بے جا گستاخیاں کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ مجھ کو نہیں رہا گیا، میں برداشت نہ کر سکا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں بول پڑا۔ جو میں بول پڑا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جانے لگے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے، جب تک تم چپ چاپ تھے، فرشتے ہماری طرف سے جواب دے رہے تھے، جب آپ بول پڑے تو فرشتے بھی یہاں سے چلے گئے، اس لیے میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ اٹھائے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 890، کتاب الادب 24واں پارہ، حدیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل رهط من اليهود على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، قالت عائشہ ففهمتها فقلت وعلیکم السلام واللعنہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، قلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت وعلیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ یہودیوں کا گروہ آیا اور کیا کہا؟ السلام علیکم، محمد تمہارے اوپر موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، کہتی ہے کہ میں تو بات سمجھ گئی، میں نے جواب میں کیا کہہ دیا؟ وعلیکم السلام واللعنہ، تم لوگ موت بھیج رہے ہو، تم پر موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی برسے۔ بڑھا دیا، برداشت نہ کر سکے، لفظ کو بڑھا کر کے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، جلد بازی میں نہ کہو، خاموشی اختیار کرو۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے، اسے میں نے کہا دیا وعلیکم، جو تم کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو، اور جو عائشہ تم نے یہ کہہ دیا وعلیکم السلام واللعنہ کہ تم پر موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت ہو، مزید زیادتی ہو گئی۔ یہ تھے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی مسجد کے اندر آیا اور اسے پیشاب کر دیا۔ بالا فی المسجد ان اعرابیا بالا فی المسجد فقاموا الیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظلموه ثم دعا بدلو من ماء فصب علیہ، کہ ایک اعرابی مسجد کے اندر آیا،
ایک دیہاتی ایک گوار مسجد کے اندر آیا اور کھڑا ہو کر کے اس نے پیشاب کر دیا. جو پیشاب کر رہا تھا صحابہ کرام بڑا افسردہ ہو گئے, آواز کے ساتھ اس کی طرف دوڑے, اس کی طرف چڑھ بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ رکو, اس کا پیشاب نہ کاٹو, لا تظلموہ, اس کو ڈانٹو پھٹکارو نہیں, چھوڑ دو, پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو. جب پیشاب کر چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ سے بہا دیا. یہ تھے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور اس کو بلایا نہایت پیار کے ساتھ, ادھر آ جاؤ. جب قریب آیا تو کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گیا تو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پاکی کی جگہ ہے, ناپاکی کی جگہ نہیں, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. یہ تھے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضرت مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے, جلد دوم 892 پہ موجود ہے, کتاب الادب ہے 25واں پارہ ہے. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کننا قعودن عند عبداللہ عمرو بن العاص. مسروق رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یحدثنا, عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے حدیثیں بیان کر رہے تھے. اذ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احسنكم اخلاقا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, ہمارے سامنے حدیثیں بیان کر رہے تھے. اچانک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد اخلاق تھے اور نہ بد زبان تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. ان خیارکم احسنکم اخلاقا, کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق کیا ہوں, اچھے ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی جس کے کنارے نہایت کھردرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک دیہاتی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچنے لگا. اتنے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک زخمی ہو گئے. آپ کے گردن مبارک پر نشانات پڑ گئے اور مزید بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا یا محمد احمل علی بعیریا حاذین من مال اللہ الذی عندک, کہ محمد میرے ان دونوں اونٹوں کو دیکھ لو, ان دونوں اونٹوں پر اس مال سے لاد دو جو مال تمہارے پاس اللہ کا ہے. اللہ کا مال ہے. محمد نعوذ باللہ من ذالک مزید گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد یہ مال تمہارے باپ کا نہیں, نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ. کیا کہتا ہے؟ مزید مظاہرہ کرتے ہوئے بولتا ہے, کہتا ہے کہ محمد جو میرے ان دونوں پر مال لادو گے یہ مال تمہارے باپ کا نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس گستاخی پر ذرا بھی برہمی کا اظہار نہیں کیا, ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ المال مال اللہ وانا عبدو, یقیناً یہ مال اللہ کا مال ہے اور رہی میری بات تو میں اس کا بندہ اور غلام ہوں. لیکن اتنا سن لو کہ جو تم نے چادر کھینچ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا. وہ کہتا ہے کہ محمد ہرگز نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ, میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کا سیوا ہے کہ آپ کسی کو اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے. مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ مسکراتے ہیں,
کوئی برا بھلا کہتا ہے، اب اس کو دعائیں دیتے ہیں، تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کسی کو اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے، لہٰذا اب مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اس کو معاف کر دیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بھری بوریاں لا دو اور دوسرے پر کھجوریں۔ یہ تھے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق مند تھے۔ یہی تو ہے صحابی رسول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 892 کتاب الادب 25 پارہ کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت۔ کہتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، 10 سال تک میں نے آپ کا کام کاج کیا ہے، 10 سال تک میں نے آپ کی سیوا کی ہے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اخلاق حسنہ پیش کرتے تھے۔ لشکر اسلام ایک مرتبہ جہاد سے واپس آ رہا تھا، دوپہر ہو گئی، گرم لو اور چلچلاتی دھوپ نے سفر کو مزید تکلیف دہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو قیلولہ کرنے کی اجازت دے دی کہ جاؤ کھانا کھا چکے ہو، جاؤ قیلولہ کر لو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھکے مادے ہو۔ ہر مجاہد نے اپنی جگہ تجویز کی اور وہاں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے مادے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور آپ لیٹ گئے۔ جو لیٹے نیند آ گئی، اور آپ کے قرب و جوار میں کوئی صحابی بھی نہیں۔ اسی دوران گورث بن حارث کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دیکھا کہ محمد تو اکیلے سو رہے ہیں، استراحت فرما ہے، آنکھ لگ گئی ہے، قرب و جوار میں کوئی صحابی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، لہٰذا اس تنہائی سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اکیلے ہیں نا، اور میرے پاس ہتھیار ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تنہائی کا مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار کو بے نیام کرتا ہے، میان سے نکال لیتا ہے اور لہراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، ان کے جو مجاہدین جو صحابہ کرام میں دور دور سو رہے ہیں، کون بچائے گا؟ یہ اکیلے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ قریب پہنچا، جو قریب پہنچا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک کہتا کیا ہے کافر کہ محمد میں یمنو کا منی، میرے ہاتھ میں تلوار، آپ کے پاس کچھ نہیں، کوئی صحابی بھی نہیں، کوئی بچانے والا بھی نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار، آپ نے ہاتھ میں یمنو کا منی، محمد ذرا یہ بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ دشمن کے اچانک ڈرانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف و ہراس کی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وثوق کے ساتھ کیا کہا؟ اللہ۔ ہاتھ میں تلوار کافر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ، بے بس بے قابو، اگر وہ حملہ کر تو حملہ بھی نہیں روک سکتے۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ پرجلال کلمہ نکلا ہے کہ اللہ، یہ کافر تھر 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 کانپنے لگا، لرزہ طاری ہو گیا اس کے اوپر، بے قابو ہو گیا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ کر زمین پر گر پڑے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب بتاؤ، جو تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں یمنو کا منی، اب تم بتاؤ کہ میں یمنو کا منی، اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ کافر؟ کیا کہتا ہے سنیے گا، وہ شخص مجھے بچائے گا جو اپنے دشمن پر قابو پانے کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، اپنے دشمن پر پورے طور پر قدرت حاصل کرنے کے بعد، پورے طور پر قدرت پانے کے باوجود بھی دشمن کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ مجھے بچائے گا جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے، تمام انسانوں میں جو سب سے بہتر انسان ہے وہ مجھے بچائے گا، یعنی آپ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے، آپ کے اخلاق حسنہ سے وہ کافی اس قدر متاثر ہوا کہ صرف اتنا نہیں کہ وہ خود مسلمان ہوا، مسلمان تو ہوا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے قوم کا مبلغ بن گیا، اپنی قوم کا وہ مبلغ بن گیا۔ جب بھی اپنی قوم کے درمیان جاتا تو کہتا یا ایھا الناس قد جئتکم من عند خیر الناس، کہ اے لوگوں سنو، میں تم لوگوں کے پاس اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے۔ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیتے تھے، لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افو درگزر دیکھنی ہو تو پھر اس یہودی عورت کو یاد کیجئے کہ جس نے بکری کا ایسا گوشت کھلایا تھا جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ لبید بن عاصم یہودی کو یاد کیجئے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راز فاش کر دیا اور اسے پکڑ کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سزا دینا تو کجا، سرزنش بھی نہیں کی، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، بلکہ اس کو رہا کر دیا۔ یہ تھے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک عورت حرزہ سرائی اور بدگوئی میں مشہور و معروف تھی، ہر شخص سے وہ بیہودہ گفتگو کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرید انگشتی تناول فرما رہے تھے۔ اس وقت اس کا گزر ہو رہا تھا، رک گئی، کہتی ذرا محمد کو دیکھو، اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، غلاموں کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور غلاموں کی طرح چاپور چاپور کھا رہا ہے۔ دیکھیے اس کی بد زبانی، اس عورت کی بد زبانی دیکھیے، کیا کہتی ہے کہ غلاموں کی طرح وہ چاپور چاپور کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، وَأَيُّ عَبْدٍ عَبَدُ مِنِّ، مجھ سے بڑا غلام کون ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے کہ اپنے تو کھا رہا ہے لیکن مجھے نہیں کھلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ، دسترخوان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ قریب آ جاؤ۔ جب قریب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لگی، بغور دیکھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو پڑھنے لگے کہ یہ کون محمد جس کے ساتھ میں نے اس طرح سے بد کلامی اور بد زبانی کی۔ کہتی کیا ہے کہ محمد آپ مجھے کھلائیے، کہتی کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اپنے ہاتھ سے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اس کو دینا چاہا کہ نہیں، آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے، جو لقمہ آپ چبا رہے ہیں، وہ لقمہ مجھے دیجیے محمد، میں نے آپ کو پڑھ لیا ہے، آپ کون ہے؟ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو مجھ سے گستاخی ہوئی میں معافی طلب کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چبایا ہوا لقمہ دے دیا، اس نے کھا لیا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، تاریخ کی سطریں بول رہے ہیں، تاریخ کے الفاظ بابا کے دہل کہہ رہے ہیں کہ لقمے کی برکت سے اس کی ساری بد اخلاقیاں اور ساری بے حیائیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور جب تک وہ زندہ تھی کبھی کسی سے اس نے بیہودہ گفتگو نہیں کی۔
یہ تھی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. زید بن سمنہ جو یہودیوں کا زبردست عالم تھا، بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کھجوریں خریدی اور اس کے بدلے میں اس کی جو نقد قیمت تھی ادا کر دی. کھجوریں ادھار تھی، ٹائم مقرر کر دیا. ابھی اس ٹائم اس میعاد کو 2 دن باقی تھا. میں آ گیا اور میں کہنے لگا کہ محمد کیا میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ تم تو بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو. تمہاری اس عادت کا پہلے بھی مجھے تجربہ ہو چکا ہے. خود زید بن سمنہ کا بیان ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اور آپ کی قمیض کو پکڑ کر کھینچنے لگا اور نہایت غضبناک چہرہ بنا کر کے آپ کی طرف گھور گھور کر کے دیکھنے لگا کہ محمد کیا تم میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ تم تو بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو اور تمہاری اس عادت کا مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں زید بن سامنہ جو یہودیوں کے زبردست عالم کہ جب میں نے اتنی بات کہی عمر فاروق مجھ پر برس پڑے. کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو. کہتے ہیں زید بن سمنہ کہ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روکا. عمر کچھ مت کہو اس طرح سے، کیونکہ اس کا حق میرے اوپر ہے. مجھ کو تو اس بات کی امید تھی کہ تم یہ اسے کہتے کہ نرمی سے تقاضا کرو اور مجھ سے کہتے کہ اس کا حق آپ دے دیجئے. مجھ کو یہ امید تھی عمر. خیر چلو کوئی بات نہیں، جاؤ اس کا حق ادا کر دو اور جو تم نے ڈانٹا پھٹکارا ہے اس کے بدلے میں بھی 20 مزید دے دو. زید بن سمنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کھجورے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کھجورے نہیں چاہیے. ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف ہو رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے نہایت بردبار پیغمبر ہیں، تو آپ کی بردباری کو آزمانے کے لیے میں آیا. بس کہ آپ کتنے نرم دل ہیں، کس قدر نرم مزاج ہیں، آپ کے اندر کتنے اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر کتنی زیادہ بردباری ہے. آپ کی بردباری کو آزمانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا. بس فاسلم الیہودی و اہل بیت. زید بن سمنہ اپنے گھر والوں سمیت مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے وہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہے. جاپان کے اندر ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک مسلمان آدمی گیا اور کہا کہ دیکھو یہ اسلامی لٹریچر ہے، اس کا مطالعہ کرو. بد اخلاق عورت، کہا بھاگو یہاں سے. کہا کہ ذرا اس کو دیکھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے اندر ہیں، جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا، ان کے کتنے اچھے اخلاق ہیں، پڑھو مطالعہ کرو. کہا کہ اچھا ٹھیک. مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد وہ جاپانی عورت مسلمان ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے مطالعے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی. اور پھر اسی آدمی کو تلاش کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، میں فلاں کمپنی میں کام کرتی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور مجھے شادی کرنی ہے مسلمان شخص سے، تم سے بہتر مجھے کوئی نہیں لگتا. اس نے شادی کر لی. شادی کے بعد اس مسلمان بھائی نے اس کو گھر میں رکھا، پردے کے ساتھ رکھا. وہ ایک کمپنی میں کام کرتی تھی. ایک دن اس کی سہیلیاں آئیں کہ تم کمپنی میں کام کرنے نہیں آتی ہو. کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، اب میں مسلمان ہو گئے ہوں، اب میں پردے میں رہتی ہوں، میں نے مسلمان شخص سے شادی کر لی ہے، جس نے لٹریچر دیا تھا اس کے مطالعے سے میں مسلمان ہوئی تھی، اسی سے میں نے شادی کر لی ہے. وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور میں گھر میں کھانا پکاتی ہوں، کپڑا تیار کرتی ہوں، ان کی آمد کا انتظار کرتی ہوں. وہ میرے لیے مصروف ہیں اور میں ان کے لیے مصروف ہوں. یہ اسلام. یہ کیا ہے؟ اسلام.
جب سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے میں نہایت بہت زیادہ سکون کے ساتھ رہتی ہوں، اور جب تک میں اسلام میں داخل نہیں تھی ہر وقت مجھ کو ڈر اور دہشت لگا رہتا. جب میں کسی راستے سے گزرتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن جب سے میں مسلمان ہو گئی ہوں میں پردے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں اور اللہ کی حفاظت میں رہتی ہوں، قلبی سکون رہتا ہے، کوئی بے چینی، کوئی بے قراری، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی غم نہیں. وہ سہیلیاں کیا کہتی ہیں کہ سہیلی ہمیں بھی اسلام کی دعوت دو اور ہمارے لیے بھی مسلمان شوہر تلاش کرو. یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. غور کیجیے، غور کیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. ایک وہ جن کے ہاتھ میں کوڑا ڈنڈا ہوگا، ہتھیار ہوگا، دوسروں پر ظلم کر رہے ہوں گے. اور دوسرے وہ عورتیں جو بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی، بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی. نساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلات. آج ہماری عورتیں، ہماری بہنیں بے پردہ ہو چکی ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہاں نمائش میں ادھر ادھر جیسا کہ بتایا جاتا ہے اپنے نکام میں. کہاں جا رہے ہو؟ کون سا منہ لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گی؟ اللہ پاکیزگی دیکھنا چاہتا ہے. جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں، جو پردے کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو محبوب رکھتا ہے. تو ماں اور بہنوں، سماج اور معاشرہ آج سے بنتا ہے اور آج سے بگڑتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا. آج وسلم بھو رو رہے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ کے رسول وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ علی بڑا بھیانک منظر ہے. میں نے معراج میں کچھ عورتوں کو دیکھا تھا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا، وہی منظر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. کیا منظر تھا؟ علی بغور سنو. فاطمہ میری بیٹی دیکھو تم بھی گو بغور سنو. ایک عورت تھی جس کو بالوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا تھا. آج دیکھیں بے پردگی کا حال. سر کھلا، دوپٹہ ادھر ادھر، گردن میں لپیٹا یا دوپٹہ پھینکا ہوا. ایک عورت کو میں نے دیکھا جس کو اس کے بالوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا، پیر نیچے اور سر اوپر، بالوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا تھا. اور دوسری عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا تھا. اور ایک تیسری عورت کو دیکھا کہ جو پہ پردہ رہنے والی عورت، اور اس کے سینے کے حصے کو لمبا کر دیا، بڑھا دیا، اور اس کے ذریعے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا. اور ایک چوتھی عورت کو دیکھا جس کے دونوں پیروں کو سینے سے جکڑ دیا گیا اور دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے باندھ دیا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات عرضہ کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ یہ بتائے کہ ان عورتوں نے کون سا گناہ کیا تھا، ان کا کیا گناہ تھا، کون سا جرم تھا، کتنے زبردست اعضاء میں وہ مبتلا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بغور سنو. بہت زبردست اس میں ہدایت ہے ہم کو کہ ہم کو بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی بات کی ہدایت، اچھی بات کی تاکید، اچھی بات کی وصیت اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمناً بیان کر دیا اور کہا کہ فاطمہ سنو، وہ عورت جس کو اس کے بالوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا تھا اس کا سر کھلا رہتا تھا. بالوں کا لوگ مشاہدہ کرنے والے مشاہدہ کرتے رہتے، سر ڈھکا ہوا نہیں، اتنے بڑے عذاب میں کہ بالوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور منہ کے اندر گرم پانی اڈیلا جا رہا ہے. اور ایک دوسری عورت جس کو زبان کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا، وہ عورت اپنے شوہر سے منہ لگتی تھی. شوہر تھکا مادہ گھر میں آ رہا ہے، لوم چلا کے تھکا مادہ ہے، اس کو پانی چاہیے، کھانا چاہیے، لیکن اس پر برس سے بیچارہ تھکا مادہ آیا ہے.
बाजार से काम करके आया, दुकान बंद करके आया, मेहनत जाफशानी करके आया है, मुश्किल को बर्दाश्त करके आया है, कमा करके आया है, मेहनत करके लेकर के आया है। अब बरसना शुरू होगी, जबान चल रही कैंची की तरह, बटन की तरह फटफट बड़ो जबान चल रही। तो वो औरत जो अपने शौहर से मुंह लगती थी, आयशा फातिमा ख्याल करना। औरत एक तीसरी औरत बेपर्दा रहने वाली, ऐसा लेबास बिल्कुल बारीक हल्का फुल्का या बिल्कुल चुस्त, तमाम आज़ा नुमाया जाहिर व बाहिर लोग मुशाहदा करने वाले मुशाहदा करते। इतना बड़ा अजाब है उन औरतों का जो बेपर्दगी के साथ या अपने बारीक कपड़े के जरिए या जो चुस्त बिल्कुल कपड़े के जरिए नुमाया हुआ करती हैं, नुमाइश करती हैं। उन औरतों के लिए इतना बड़ा अजाब। और वो औरत जिसके दोनों पैरों के सीने से बांध दिया गया था और दोनों हाथों को पेशानी से जकड़ दिया गया था, वो औरत जो पाकी का वक्त हो जाता लेकिन गुस्ल न करती, सुस्ती करती, गफलत करती। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया से पूछा था, क्या पूछा था कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसा सलूक कर, इतना सलूक करती हूँ कि थक जाती हूँ। अपने शौहर के साथ इतना सलूक करती हूँ, सब कुछ खाने पीने का इंतजाम, कपड़ा धुल करके तैयार करना, परेश करके रखना, शौहर का सर बथ रहा है, तकलीफ है, दुख रहा है तो तेल रख करके दबा देना, बहुत खिदमत करती हूँ अल्लाह के रसूल सल्लम, इतना खिदमत करती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ, थक जाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, वो शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत में जाने का सबब है जो तुम शौहर के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव और उसकी खिदमत करती हो और खिदमत करते करते थक जाती हो। ये जान लो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो औरत नमाजों की पाबंदी करने वाली हो, छोड़ पकड़ न करने वाली हो, मुदावमत करने वाली हो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाली हो, माह रमजान के बाकायदा रोजे रखने वाली हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो और अपने शौहर की इताअत करने वाली हो, अपने शौहर की इताअत फरमाबरदारी करने वाली हो, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल देगा और इख्तियार दे देगा, जाओ जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इतना ऊंचा मकाम है शौहर का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर के लिए सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना जायज नहीं है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना जायज होता है। इतना ऊंचा मकाम है शौहर का कि जो औरत अपने शौहर की नाफरमान होती है, ना शुक्र करने वाली होती है, ना शुक्री करने वाली होती है, उस औरत की नमाज तक कबूल नहीं होती और अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की तरफ नजर रहमत से देखता भी नहीं। वो निहायत बदनसीब खराब औरत है जो अपने शौहर की नाफरमान है, अपने शौहर की नाशुक्री करने वाली है। तो ये बीवी कब बनती है? पहले बच्ची होती है ना, इसलिए बच्ची को पहले से ताकीद करो, अपनी बच्ची को पहले ही से हिदायत करो कि बच्ची देखो अब तुम बड़ी हो रही हो, एक वक्त आने वाला है तुम इस घर को खैर आबाद कर दोगी, इस घर को छोड़ दोगी जिस घर में तुम पली हो, बड़ी हो, पढ़ लिख करके आगे पहुंची हो। ए बच्ची सुनो, इस घर को तुम छोड़ दोगी, खैर बात कह दोगी और एक ऐसे घर जाओगी जो घर तुमसे गैर मानूस होगा और तुम उस घर से गैर मानूस होगी और तुमको एक मजाजी खुदा मिलेगा। देखो ख्याल करना कि कभी उसकी नाफरमानी मत करना, कभी गलत हरकत मत करना, जब वो शौहर घर में न रहे तो उसकी चीजों की हिफाजत करना, कभी उसके राज को फाश ना करना और उसकी पूरे तौर पर पैरवी, उसकी पूरे तौर पर इताअत करना। अपने बच्चों को ताकीद करते रहना चाहिए, यही बच्ची मां बनेगी, यही बच्ची किसी की बीवी बनेगी।
تو جب ہم اچھی تربیت دیتے رہیں گے اور وصیت نصیحت کرتے رہیں گے تو اس کا ضرور فائدہ ملے گا. آج سماج کے اندر کس قدر خرابیاں ہیں, آج سماج کے اندر کس قدر برائیاں ہیں, نا گفتہ بیان کرنے کے لائق نہیں. تو میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, ابھی بھی باتیں رہ گئی. ہمارے ناظرین صاحب کا اشارہ مل رہا ہے کہ باتوں کو ختم کیا جائے. انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو مزید باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, اے اللہ آج ہمارے اخلاق بد اخلاق ہو چکے ہیں, خراب ہو چکے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو تو اچھا بنا دے, پاکیزہ بنا دے, قابل تعریف بنا دے, اچھا بنا دے, پسندیدہ بنا دے, اچھے اخلاق والا ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین بنا دے. خداوند قدوس سماج اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں, اے اللہ ان خرابیوں کو دور کرنے سے ہم قاصر ہیں, ہم بے بس ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں. اللہ تو بے بس نہیں ہے, تمام خرابیوں کو دور کر دے. سماج کے اندر جو برائیاں, اے اللہ رب العالمین ان برائیوں کو تو کافور کر دے, ان کو ختم کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو پاکیزہ اور اچھا بنا, اور ہر مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا. اللہ رب العالمین اس حکومت کے ظلم و ستم سے ہمیں محفوظ رکھ. پروردگار تمام مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو, ہماری بہنوں تمام لوگوں کو, اے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ. خداوند قدوس ہر طرح کے گناہوں سے بچا اور عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین جو منتظمین یہ بہترین انتظام کر کے جلسہ کرانے والے بڑے خوش نصیب ہے, اللہ ان کو تو اجر جزیل عطا فرما, اجر کثیر عطا فرما, اجر عظیم عطا فرما, دنیا اور آخر دونوں کی کامیابی عطا فرما. اور اے خداوند قدوس ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتے ہوئے عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.